اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تیری پرواز کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، آج اس عظیم الشان پروقار پروگرام میں مجھ سے قبل مولانا امیر حمزہ صاحب خطاب فرما رہے تھے اور میرے متصل بات میری جماعت کے ہر دل عزیز روحانی وجدانی خطیب سحر اللسان خطیب فضیلت الشیخ مولانا محمد ناصر المدری صاحب حفظہ اللہ تعالی مسرت پر موجود ہیں۔ میں نہایت اختصار سے، چونکہ میرا تعلق مولانا شفیع اللہ صاحب سے تھا بہت گہرا، احمد ان کے فرزند ہیں، انہوں نے آج یہاں پر ادارے کا آغاز کیا ہے۔ مسجد پہلے بنائی جا چکی ہے اور ادارے کا آغاز ان کی طرف سے ہوا ہے۔ میں اسی مناسبت سے کچھ چند گزارشات آپ کی خدمت اقدس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان کوئی شتر بے بہار نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری جان اپنی مرضی کی نہیں ہے، ہمارا ہر معاملہ، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری روح، یہ سب ہمارے اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اس لیے مبعوث فرمائے کہ وہ جا کر لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو حقائق بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا مقصد بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا۔ آپ کی آمد اور بعثت پڑھن پڑھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں بغور جائزہ لیں تو یہ اسلام کی دوسری وحی ہے جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور اگر پہلی وحی کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں کئی ایک باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی کے بغیر نہیں کر سکتا جب تک مالک کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس میں آپ اگر اندازہ لگائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی اس وحی کا تعلق ہی پڑھنے پڑھانے سے ہے، مساجد کو آباد کرنے سے ہے۔ جیسے حمزہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ قرآن سمجھیں گے نہیں، قرآن کو جانیں گے نہیں، تو وہ ہمارے ایک خانے وال کی بڑی مشہور پنچایت ہے، اس میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے یہاں ایک اردو بڑی ٹوٹی پھوٹی بولی جاتی ہے، تو ایک آدمی بار بار کہہ رہا تھا کہ قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ۔ وہ بولی ان کی اس طرح کی ہے۔ تو وہ جو پنچایتی بیٹھا تھا وہ کہا ٹھا لیں گے، ہم نہیں ٹھانا ہے، کوئی ساجوں نے تو نہیں ٹھانا۔ عالم یہ ہے کہ ہم نے اس کو اٹھانے کے لیے رکھا ہے، جبکہ اللہ اپنے محبوب سے جبریل کے ذریعے سب سے پہلا میسج جو دیتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ ایڈے بور ہوئے بیٹھے کی ہو گیا ہے جتنا مدری صاحب نے آنا ہے؟ کوئی ہنسو، کوئی چہرے تے مسکراہٹ آئے تو اس نے 12 وجن تو پہلے ہی 12 بجائی بیٹھے تھے، تو ایڈی دور گئے بیٹھے، نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ شریدی بھی ملے گی، مٹھاس بھی ملے گی، قرآن تو بعد مٹھاس دنیا دے گی۔ ذرا توجہ کرنا، کرونا مک گیا انشاءاللہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق
اے میرے محبوب ذرا پڑھو تو صحیح۔ آقا فرماتے جبریل اپنے دونوں پروں سے مجھے دباتا تھا اور کہتا تھا اے محمد اقرا۔ آقا فرماتے ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں گا۔ جبریل پھر زور سے مجھے دباتا اور کہتا اقرا، اے میرے محبوب پڑھ۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں۔ جب جبریل نے دوسرا فقرہ بولا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے توجہ میری طرف کرنا، میرے رب کا نام آنا تھا تو اللہ نے قرآن کو میری زبان پہ جاری کر دیا۔ کوئی کسی نے پڑھایا نہیں، کوئی استاد نہیں، مگر کب جاری ہوا؟ جب جبریل نے کہا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کی تبلیغ کرو، اپنے رب کا پیغام دو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی کبریائی کا تذکرہ کرو، اپنے رب کی الوہیت کا تذکرہ کرو۔ کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کی عظمت کا پھرپھریرا لہرانا ہمارا کام ہے، آسمانوں سے رحمتوں کا برسنا پروردگار کا کام۔ آؤ تو صحیح، دامن قرآن کے ساتھ لگو تو صحیح، بڑھو تو صحیح قرآن کی طرف، اس دعوت کی طرف بڑھو تو صحیح۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہی پہلی تھی جس میں اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اقرا پڑھ۔ آپ پڑھیں، اور پھر میرے رب نے ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے جب یہ اساتذہ اکرام، سنو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان مساجد میں یہ درویش بیٹھ کر سارا دن جو اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، آپ کے نمازیوں کو سنبھالتے ہیں، آپ کے چودھریوں کو سنبھالتے ہیں، اور ایسے چودھریوں کو جن کو گھر سے سالن بھی شناختی کارڈ پر ملتا ہے وہ مولوی پر آ کر برستے ہیں، یہ بیچارہ ان کو بھی سنبھالتا ہے، ان کو بھی سنبھالتا ہے، اور کبھی بھوک ہڑتالی کیمپ نہیں لگاتا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، کبھی مطالبہ نہیں کرتا، کبھی بائیکاٹ نہیں کرتا، کبھی اذان سے انکار نہیں کرتا، کبھی مسجد سے انکار نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے یہ زندگی تو گزر جائے گی، اگلی زندگی میں جا کر حساب دینا ہے، اس حساب کی تیاری کیجئے۔ تو آقا نے کہا ان مساجد کو آباد کرنے کے لحاظ سے اللہ نے اس کتاب کو اتنا آسان کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، کوئی پڑھے تو صحیح۔ جاؤ، تم جغرافیے لیے پھر رہے ہو، تم حساب و کتاب لیے پھر رہے ہو، تم سائنس کو اٹھائے پھر رہے ہو، تم بڑے بڑے علوم کو لیے پھر رہے ہو، اور کوئی اس پوری کتاب کو سینے میں سما کے دکھائے، چلو ان کو چھوڑو، وہ دنیاوی تعلیم ہے، تم تورات کے الفاظ دکھاؤ، انجیل کے الفاظ دکھاؤ، زبور کے الفاظ دکھاؤ، نہیں ملتے، نہ ملیں گے۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، پاکستان دنیا کے نہیں، پاکستان کے نہیں، پنجاب کے نہیں، ملتان ڈویژن کے نہیں، خانے وال کے نہیں، صرف تحصیل میاں جنوں کے۔ اٹھو، نکلو شہروں میں، پنڈوں میں، تمہاری گنتیاں جواب دے سکتی ہے مگر قرآن کے قاری نہیں گرے جاتے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اللہ نے اس کتاب کو اتنا آسان کر دیا ہے، ہم اس کتاب سے محبت کر کے تو دیکھیں۔ اگر آپ خود کر نہیں سکتے تو کرنے والوں کی قبر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان کو پیار دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ جناب اب چلائیں یہ ادارہ، چلائیں یہ نظام، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر زمین پر تم کسی درویش سے یہ کہنا
ہم آپ کے ساتھ ہیں، میرے فکرے کو ضائع نہ کرنا. زمین پر تم یہ کہنا اس 34 تک میں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آسمان سے آسمان والا کہے گا میں بھی تیرے ساتھ. پھر جس کے ساتھ رب ہو گیا. حضرات گرامی قدر، یہ وحی کا پہلا پیغام تھا. جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے پیغام کو لے کر گئے تو آپ نے جبریل کو پھر اصلی حالت میں دیکھا. بخاری کی روایت کے مطابق کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، پورے پروں کو پھیلائے ہوئے تھا. پھر اس کی خوبصورتی، پھر اس کا حسن، پھر اس کا جاہو جمال جو بڑا دیدنی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اصلی حالت میں دیکھا، آئیے خدا کی قسم وہ فرشتے ضرور ہیں مگر جاؤ جو تعلیم کے ذریعے مصطفیٰ نے صحابہ کو تیار کیا ہے، خدا کی قسم وہ لوگ ہیں اگر دامن نچوڑے مدری صاحب تو آسمان کے فرشتے اس سے وضو کریں. وہ لوگ تھے، وہ لوگ تھے. مگر آج کیسی دنیا آ گئی ہے کہ لوگ ان کے بھی گلے کرتے ہیں، لوگ ان کے بھی شکوے کرتے ہیں. سن لو ان پاک بازوں کے متعلق مت زبان کھولا کرو. خدا کی قسم جب آسمان والا فیصلہ کر رہا ہوگا پھر پتا چلے گا. جب ترازو تل رہا ہوگا تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، جدو پارم لاندے تل ویسن گستاخ سہا بار الویسن. پولیس نہیں آندھی، توجہ رکھو ذرا. سبحان اللہ، اللہ کا نام اچھی لے لو. کی ہو گئے جدو بھارم لاندے تل ویسن گستاخ سہا بار الویسن. کٹ کٹ کے فرشتے دیسن بن، تیری مرضی سجن تو من یا نہ من. اصحاب ستارے ہن آقا ہن چن، اصحاب نبی دا ہے گلشن. تیری مرضی سجن تو من یا نہ من. ایسا گلشن جو قرآن و سنت کے ذریعے تیار ہوا اور پھر آسمان والا بھی ان پہ راز کرتا ہے. تو حضرات آقا نے جب جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا تو گھر میں آ کر کہا دسرونی زملونی. خدیجہ ام المومنین سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری ماں کو کہا مجھ پہ کوئی چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اور لکھو، نوٹ کرو، خدا کی قسم ہماری ایسی ماں. سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے بیوی اگر میاں کی تعریف کرے. عبداللہ عمیر صاحب کی ضرور کرتی ہوگی کیونکہ وہ ایک سے زائد ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن میری ماں دیکھو، اپنی ماں دیکھو کیا کہہ رہی ہے، محبوب کلا بلا لا یخزیک اللہ. اور میرے محبوب مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے. آپ غریبوں کی ہمدرد ہیں، آپ یتیموں کے ساتھی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میرے بھائیو ایسا پیغمبر. چادر کر لی، مزے سے سونے لگے، چادر چہرے پر بھی کر لی. آسمان والے نے پھر کہا جبریل جاؤ ذرا میرے محبوب کو جگاؤ تو صحیح. اور توحید والو، اگر توحید والے سو جائیں تو خوش نصیب ہو. جب جگانے والا جگا دیتا ہے
تو پھر وہ ہر طرف یہ ہو جاتا ہے کہ آجتے ہوئے گی واپی واپی، پھر یہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں توحید کے لیے اٹھو۔ میرے رب نے جبریل کو بھیج کر کیا کہا سننا ذرا، بس میں اختتام کی طرف بات کو لے کے جا رہا ہوں، مدنی صاحب کا خطاب سننا ہے۔ فرمایا میرے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے میرے محبوب ذرا میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ نا۔ فرمایا چادر ہٹاؤ تو صحیح، اور میرے رب نے بھی کیا خوب انداز میں کہا ہوگا، چادر ہٹاؤ تو صحیح، اپنے یاروں کو مکھڑا دکھاؤ تو صحیح۔ چادر اٹھاؤ، قم فانذر ربک فکبر، اٹھاؤ اپنے رب کے نام کا ڈنکا بجا دو۔ خدا کی قسم یہی ادارے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدا اٹھتی ہے، پھر مسجد میں آنے والا نمازی اللہ اکبر کہتے آتا ہے، اللہ اکبر کہتے نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کہتے رکوع جاتا ہے، اللہ اکبر کہتے سجدے جاتا ہے، اللہ اکبر کہتے اٹھتا ہے، اور بچہ جنم لیتا ہے تو اس کی ماں اس کے کان میں اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے انہی درویشوں کو بلاتی ہے۔ آؤ میدان عمل ہو، میدان جہاد ہو، میدان جون سا بھی ہو، اس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ کی عزت اور وقار کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس عزت والے نام کو بلند کرنے کے لیے میرے رب نے محبوب سے کیا کہا، قم، علماء سے معنی پوچھ لیں، اٹھو میرے محبوب، کھڑے ہو جاؤ میرے پیارے، اٹھو میرے محبوب، قم فانذر ربک فکبر، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کیجئے۔ اور رب سے ڈرنے والے غیروں سے نہیں ڈرتے، وگرنہ لوگ تو بیچارے اپنی چھاؤں سے بھی ڈرتے ہیں، غلاف پڑے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ٹالی اکھاڑ کے لے جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے قبروں سے نہیں ڈرتے۔ سن لو انشاءاللہ العزیز، یہ ہمارے اسلاف کی دعوت کا نچوڑ ہے، یہ قائد ملت اسلامیہ کی دعوت کا نچوڑ ہے، یہ شہید ملت علامہ اسحاق علیہ سعید کی جرأتمندانہ صادقانہ بیان کا ثمر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی میں، نگر نگر میں، پنڈوں میں، شہروں میں مساجد بھی آباد ہیں، مدارس بھی آباد ہیں۔ میری یہ دلی دعا ہے اللہ برخردار احمد کو یہاں کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے باپ کی طرح اللہ کی رضا کے لیے اپنا نام پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھو اور جان جاؤ، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، یہ مرکز ہے ہمارے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے رنگ کو کہیں بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا نہیں لگان دو پلی سے ہٹتے جزاکم اللہ خیرہ۔ صاحب نہ لے